اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو ایک ایسی پراسرار ہستی ہے کہ جس نے تمام تاریخ دانوں کو 600 سالوں سے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے کارنامے اور فتوحات جتنی شاندار ہیں اتنے ہی قتل و غارت گری اور سفاکی کے الزامات بھی ان پر عائد ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں امیر تیمور کی، جنہیں تیمور لنگ اور مغرب میں ٹیمر لین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں ارتھ شیکر یعنی دنیا کو ہلا ڈالنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا عظیم الشان لشکر چلا کرتا تو اس کی گونج کئی میل کے علاقوں میں سنائی دیتی، جبکہ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بہت ہی مختصر سے عرصے میں امیر تیمور نے دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی برپا کر دی تھی۔ امیر تیمور کے لشکر نے 2 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جو کہ اس زمانے کی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کا شمار دنیا کے بڑے بڑے فاتحین جیسے کہ سکندر اعظم، چنگیز خان، اٹیلا دی ہن اور کنگ شارلمین جیسے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جو چیز انہیں سب سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ یہ سکندر اعظم کی طرح کسی بادشاہ کے بیٹے یا چنگیز خان کی طرح قبائلی سردار کے سپوت نہ تھے، بلکہ ان کے والد کش نامی شہر جو کہ موجودہ ازبکستان میں واقع ہے، یہاں کے ایک معمولی سے زمیندار تھے، مگر ان کے والد تھے بہت ہی دیندار اور نیک طبیعت۔ امیر تیمور 1336 میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت ہی ذہین اور لائق تھے، اسی لیے 10 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ان کی دائیں ٹانگ میں ذرا سا نقص تھا، جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلا کرتے۔ یہ زخم امیر تیمور کو کیسے ملا اس پر تاریخ میں بہت بحث ہے۔ تیمور قبیلہ برلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مغلوں کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ شروعات میں امیر قزغن کے سپاہیوں میں شامل ہوئے، کارکردگی نہایت اچھی تھی، اس لیے امیر قزغن نے اپنی پوتی الجائی خاتون کی شادی تیمور سے کر دی۔ امیر قزغن کے مرنے کے بعد اپنی عقل مندی اور دانائی کے سبب اس کی بادشاہت یعنی سمرقند اور شہر سبز کے تخت پر براجمان ہوئے۔ شروعاتی جنگوں میں ان کا حوصلہ قابل دید تھا۔ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے ٹکر لینا اور یقینی شکست کو فتح میں بدلنا ان کی ذہانت ہی کے ذریعے ممکن ہوا۔ تاتاریوں نے انہیں متفقہ طور پر اپنا لیڈر مان کر امیر کا خطاب دیا۔ یہ خطاب ملتے ہی امیر تیمور نے اپنے جد امجد چنگیز خان کی طرح تمام دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد اپنے قریبی دوست اور کریمیا کے خان توکتمش کو روس پر چڑھائی کرنے ماسکو بھیجا، جس نے ماسکو کو تباہ و برباد کر دیا۔ 4 سال بعد اسی توکتمش نے امیر تیمور کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی پاداش میں امیر تیمور نے توکتمش کے علاقے گولڈن ہارڈ میں گھس کر اسے عبرتناک شکست دی۔ یہ جنگ اتنی ہولناک تھی کہ گھوڑوں کے سم انسانی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چند ہی برسوں میں امیر تیمور نے ایران، گرگان، سیستان، عراق، ترکستان اور آذربائیجان فتح کر ڈالے۔ امیر تیمور کی فوج میں تمام قومیتوں کے لوگ تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان پر امیر تیمور کی اتنی گرفت تھی کہ فوج امیر کے حکم کے بغیر ہل تک نہ سکتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ممالک فتح کرنے کے بعد امیر تیمور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس مقصد کے لیے 1398 میں اٹک کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور کئی چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ یہاں دہلی کے سلطان ناصر الدین تغلق کو شکست دی اور تمام دہلی میں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا۔ جتنے آدمی قتل کر سکتے تھے قتل کیے گئے، باقی قید کر لیے گئے، یہاں تک کہ قیدیوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے امیر تیمور نے حکم دیا کہ ہر قیدی کو قتل کر دیا جائے اور جو اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ دوستو، اسے تاریخ کا بھیانک ترین قتل عام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ باوجود حافظ قرآن ہونے اور ایک عالم اور مفتی جیسی سمجھ بوجھ رکھنے والے امیر تیمور کے مزاج کا ایک پہلو اس کا غیظ و غضب اور خون آشامی بھی ہے۔
جس کے سبب امیر تیمور نے دنیا کے کئی شہر صفائے ہستی سے مٹا دیے۔ جب اصفہان نے 1388 میں اس کے خلاف بغاوت کی، تب تیمور نے 70,000 انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے۔ امیر تیمور اپنی بائیوگرافی تذکرہ تیموری میں لکھتے ہیں، مجھے سب سے اچھا منظر وہ لگتا ہے جب ایک کٹے ہوئے گلے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں۔ امیر تیمور نے جتنی مساجد اور مدارس تعمیر کرائے، اس سے زیادہ کی تباہی کا موجب بھی بنے۔ دمشق جیسے تاریخی اور مقدس شہر کو اس کی مساجد اور خانقاہوں سمیت جلا ڈالا۔ ہندوستان کے بعد بغداد فتح کیا، اس کے بعد شام اور مصر کے مملوک حکمرانوں کو زیر کیا۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی سلطنت ایسی تھی جو امیر تیمور کو شکست دے سکتی تھی، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید ان دنوں یورپ میں فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان بایزید کے ارادے تھے کہ قسطنطنیہ اور ہنگری کو فتح کرتے ہوئے اٹلی کے مقدس شہر روم پر قبضہ کر کے یورپ پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں، لیکن امیر تیمور نے سلطان بایزید کو اتنی مہلت نہ دی۔ اس جنگ کا تذکرہ ہم سلطنت عثمانیہ سے جڑی اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ سلطان بایزید سے نمٹنے کے بعد امیر تیمور کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ امیر تیمور کے بایوگرافر ابو طالب الحسینی لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کو اپنے کیے گئے قتل عام اور مظالم پر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اتنا رنج و ملال تھا کہ رات کو ان کے خیمے سے اکثر رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں امیر تیمور کو نہایت بھیانک خواب آیا کرتے۔ کبھی امیر تیمور کو خواب میں ہزاروں مردے نظر آتے جو کہ انہیں گھیرے ہوئے ہوتے، جبکہ کبھی خواب میں ملک الموت نظر آتا اور امیر تیمور کو بتاتا کہ تمہاری زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی ایسا خطہ رہ گیا تھا جو امیر تیمور سے محفوظ تھا، اور وہ تھا چین۔ امیر تیمور نے چین پر یلغار کا منصوبہ بنایا اور اسے فتح کرنے نکلے، لیکن اترار کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی، اور یوں دنیا ہلانے اور اسے فتح کرنے والا انسان زندگی کی جنگ ہار گیا۔ امیر تیمور کے بعد ان کی سلطنت زیادہ عرصے قائم نہ رہی، اور ان کے شہزادوں کے درمیان خانہ جنگی کے سبب کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں۔ لائیو سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر